اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی نماز کے امام کے پیچھے رکوع میں مل جائے، اور رکوع میں آنے کے بعد اب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے بعض غلطی کرتے ہیں امام رکوع میں جلدی جلدی ہوگا، نہیں، پہلے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، پھر رکوع میں جائے گا۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس نے تو نماز نہیں ہوگی، اور رکوع میں مل گیا سبحان ربی العظیم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ لیا تو من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، گویا اس کو رکعت مل گئی، اب وہ یہ رکعت نہیں دہرائے گا۔ تو جب وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کی رکعت ہو گئی، اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز کیسے ہو گئی اور رکعت کیسے مل گئی؟ اس لیے سارے حدیثوں پہ نظر رکھیں۔ اسی طرح حدیث ہے حضور پاک کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو تو اس امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت، یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین، تو حضور نے بدلا دیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ صرف آمین کہنا۔ اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو اس کو آمین کہنے کی ضرورت ہے، وہ تو خود کہتا اپنی فاتحہ کے بعد آمین۔ باقی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ہم ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے دلائل ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ صحابہ پہلے نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے قرات سے روک دیا، تو پتہ چلا کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے، نہیں یاری بات سمجھ میں، اور فاتحہ کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا، تو یاد رکھو ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہو مگر اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات کہ جو جن احادیث میں امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم دیا گیا وہ صریح نہیں ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، زبان سے پڑھنے کا حکم ہو، یہ نہیں ہم نے کہیں روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اور ممانعت کی جو دلیل ہے اس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، بہقی کی روایت ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے یہ۔ علامہ ناصر الدین البانی جو اہل حدیث کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث ہو گئی بہقی کی جس کو البانی نے صحیح کہا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں ضعیف ضعیف ضعیف، جو بھی اپنے مطلب کے خلاف حدیث ہوگی نا وہ کیا ہے؟ ضعیف۔